السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبار ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شن نمبر 5 کی تشریح کی طرف۔ شن نمبر 5 یہ ہے: ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ ان کی نظر میں یعنی کس کی نظر کی طرف اشارہ ہے؟ شوکت کے معنی کیا ہے؟ شان و شوکت اور شان یا عزت، احترام۔ جچنا مطلب کیا ہے؟ جچنے کا مطلب ہے یعنی ذہن میں رہنا، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے کس چیز کا؟ جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے۔ آنکھوں میں بسنا مطلب یعنی آنکھوں میں موجود ہے، اور بس رہا ہے موجود ہے، آنکھوں میں موجود ہے ہر وقت، یعنی تصور میں رہتے ہیں۔ یعنی آنکھوں میں بسے رہنا کا مطلب ہے یعنی خیال میں رہنا اور ذہن میں رہنا، جن کے جلال تیرا۔ جلال کے معنی ہے یعنی بڑائی، عظمت، اعلی شان۔ تو یعنی ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی۔ جچنا مطلب یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی عزت اور شان نہیں ہے۔ مطلب کس کی؟ یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ یعنی اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت جن کے دلوں میں موجود ہو، یعنی وہ بندہ، یعنی وہ انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی موجود ہو، تو اس کے دل میں کسی اور یعنی کی بڑائی نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ تو اس کا مفہوم ہے۔ اور ابھی اس شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ شاعر مولانا الطاف حسن حال اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو بہت شان والا ہے، تو بہت شان والا ہے، اور تیری جو عظمت ہے، تیری جو بڑائی ہے، اور تیری شان و شوکت کے جلووں کو جس نے پہچان لیا، جس نے یعنی یہ راز پہچان لیا، اس کی نظروں میں دنیاوی چیزیں اپنی حیثیت یعنی کھو دیتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ، وہ بندہ جس کے دل میں، جس کی آنکھوں میں، جس کے دل میں، جس کے تصور میں اے اللہ تعالیٰ تیری بڑائی آ جائے، تیری شان و شوکت بیٹھ جائے، تو اے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ شان و شوکت بیٹھ جائے، تیری شان و شوکت، تیری بڑائی بیٹھ جائے، تو اس کی نظروں میں دنیاوی چیزیں اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہیں، ختم کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے دنیاوی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ظاہری بات ہے کہ دنیاوی مال اور جو متاع ہے، جو یعنی مال و اسباب ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، جس طرح ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام سے مشہور تھے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی ان کے دلوں میں دنیاوی جو حیثیت تھی وہ بالکل نہیں تھی۔ اگرچہ دنیاوی حیثیت کے لحاظ سے یعنی ان کے پاس یعنی ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، اور پیسے یعنی پیسوں کی لالچ انہوں نے نہیں کی۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایمان تھا اتنا زیادہ پختہ ہو چکا تھا کہ ان کو جو بھی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے وہ ضرورت اللہ تعالیٰ ان کی پوری کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ مال و دولت کی وجہ سے یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یعنی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سامنے دنیاوی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ، اور ان کی ترجیح تیری ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے لگ جاتا ہے، اور ان کے دل میں ان کی جو ترجیح ہے، ان کی جو سوچ ہے، سمجھ ہے، تو اس میں اے اللہ تعالیٰ تیری ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی مصیبت کے وقت ایسے مومن لوگ صرف تجھے پکارتے ہیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ
یعنی جب مصیبت کسی کے اوپر آتا ہے، یا جو بھی مصیبت کا مطلب یعنی جس بندے کے اوپر بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، تو مصیبت کے وقت ایسے مومن لوگ صرف اے اللہ تعالیٰ تجھے ہی پکارتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہر شے کا مالک، ہر چیز کا خالق و مالک ایک اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ صرف تو ہی ہے، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح میں یہ پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، وہ ایاک نستعین، ظاہری بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، وہ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے یعنی مدد مانگنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کی ذات بہت شان والی ہے، اور اس کا یعنی اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ ظاہری بات ہے کہ دنیا بنائی ہی اللہ تعالیٰ نے ہے، تو اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کا یعنی سامنا کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی برابری کر سکے۔ اور ہم سب عاجز ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وہ بہت عظیم ہے، مطلب یعنی کیا ہے، یعنی آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، اس لیے جو لوگ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں صرف اور صرف یعنی وحشت الہی ہوتا ہے، ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ دنیا اپنا نام اور مرتبہ مطلب کھو بیٹھتی ہے، کھو دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ مطلب یعنی اس دنیا میں یعنی مولانا تحفظ حسین حادی شیخ میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ جائے، اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اور وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق اتنا استوار رکھیں، اتنا مضبوط کریں یا اتنا مضبوط رکھیں، جس کی وجہ سے ان کے دل میں کسی بھی چیز کی مطلب جو مطلب یعنی کسی بھی چیز سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، ان کے دل میں کسی بھی چیز سے مطلب یعنی خوفزدگی نہیں ہوتی، اور وہ کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ ڈر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور وجہ یہی ہوتی ہے، ایک وجہ دنیا میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل مطلب یہ نہیں کیا ہے، وہ مہنگائی کے دور سے مطلب گزر رہے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ مانگنے کی بجائے کسی اور طرف مائل ہے، کہتے ہیں کہ ہماری مطلب اوپر مہنگائی آئی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مہنگائی بھی یعنی یہ کیوں آئی ہے، کیونکہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے مطلب یعنی یہ اسی طرح مختلف قسم کے جو حالات ہیں، مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے مطلب کر نہیں رہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑی ہوئی ہے، اور ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا رب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، اور پوری کرتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو بے پناہ قسم کی نعمتیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے جب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیٹھ جائے تو پھر ہم کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جس طرح ان کا جو ایمانی جذبہ تھا، مطلب ایمانی جذبہ کی وجہ سے وہ کسی بھی مطلب جو فوج ہوتی تھی ان کے سامنے، چاہے کفار جتنے مطلب بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تھے، ان کا وہ مقابلہ کر سکتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہی ہوتی تھی کہ ان کی ایمانی جذبہ جو تھا وہ بدرجہ اتم پہنچا ہوا تھا، بہت زیادہ ان کی ایمانی درجہ بہت زیادہ بلند تھا۔ تو اسی وجہ سے آج کل اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کر لیں تو ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح مطلب ڈر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگنے لگ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم مطلب اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی۔ ان کی نظر میں وہ انسان جن کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہو، جن کا عقیدہ پکا ہو، تو ان کے نظر میں کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کسی بھی قیمت کی۔ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، اور جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ تیرا جلال اور تیری عظمت اور تیری بڑائی موجود ہو،
جن کے دلوں میں، جن کی سوچ میں اور جن کے تصور میں اللہ تعالیٰ تیری بڑائی موجود ہو، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں پھر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا الطاف حسین حالی مطلب کہنا یہ بھی چاہتے ہیں کہ مطلب یعنی اس نظم میں آگے پھر وہ آتا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی اس نظم میں کچھ اس طرح بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یعنی اس وقت جب مولانا الطاف حسین حالی شاعری کر رہے تھے تو مطلب یعنی ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ شعراء کو مطلب یعنی پیسے دیے جاتے تھے، ان کو شاعری کے طور پہ ان کو ایک ایز اے شاعر قصیدہ نگار ان کو رکھتے تھے، ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ لیکن یہاں پہ شعر اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کیونکہ اگرچہ یعنی میرے دل میں روب اور جلال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور میں مطلب کسی بادشاہ سے کچھ مانگنا نہیں چاہتا، میرے دل میں ڈر اور خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی وجہ سے میری ضرورتی پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہی نہیں اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں اس شعر کی تشریح سے استفادہ خود بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔